سورہ فاطر کی آیت نمبر 27، سورہ فاطر کا چوتھا رکوع، 22ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش نازل کی، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، تو ہم نے اس پانی سے پھل نکالے رنگ برنگ، یعنی سبز، سرخ، زرد، پیلے، لال، گرین وغیرہ طرح طرح کے، انار، سیب، انجیر، انگور، کھجور وغیرہ بے شمار پھل۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور لال سرخ رنگ کے، وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کچھ کالے بھوچنگ، یعنی مختلف رنگ کے پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں میں جو پتھر ہیں بڑے خوبصورت رنگ برنگی، کچھ پتھر بالکل کالے ہیں، کچھ بہت زیادہ سفید ہیں، کچھ سنگ مرمر وہ لال کلر کے ہیں اور مختلف رنگ کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں، جیسے پھلوں اور پہاڑوں میں طرح طرح کے رنگ ہیں، ایسے آدمیوں، جانوروں، چوپایوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں اور اپنے نشان ہائے قدرت اور آثار صنعت، جن سے اس کی ذات اور صفات پر استدلال کیا جائے، ذکر کی، اپنی نشانیاں بیان کی، جن کے ذریعے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور اس کی صفات جانتے ہیں اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جتنا علم زیادہ اتنا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی کہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ عزت والا بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہیں، یعنی وہ ثواب کے امیدوار ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ مال خرچ کرتے ہیں، لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کے ثواب انہیں بھرپور اللہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے، شکور ہے، نیکی پر صلہ دینے والا ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی وہی حق ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔
یہ کتاب حق ہے، مصدقا لما بین یدی، اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی، یعنی یہ قرآن، توریت، انجیل، زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے اور ان کے ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ کتاب ہم نے عطا فرمائی، جنہیں تمام امتوں پر فضیلت دی، اور سید رسول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نیاز مندی کی کرامت اور شرافت سے مشرف فرمایا۔ اس امت کے لوگ مختلف مدارج اور مراتب رکھتے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، وہ درمیانی راہ اختیار کرنے والا ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے گیا، آگے بڑھ گیا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، آگے بڑھنے والا مومن مخلص ہے، اور مقتصد یعنی میانہ روی کرنے والا وہ جس کے عمل ریا سے پاک ہوں، اور ظالم سے مراد یہاں وہ ہے جو نعمت الہی کا منکر تو نہ ہو لیکن شکر بجا نہ لائے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا سابق تو سابق ہی ہے، اور مقتصد ناجی اور ظالم مغفور۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب داخل ہوگا، اور مقتصد سے حساب میں آسانی کی جائے گی، اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گا، اس کو پریشانی پیش آئے گی، پھر جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی خلاصہ یہ کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سابق عہد رسالت کے وہ مخلصین ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، اور مقتصد وہ صحابہ ہیں جو آپ کے طریقے پر عامل رہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں وہ مقتصد ہیں، اور ظالم لنفسہ، ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ کمال انکسار تھا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ اپنے آپ کو اس تیسرے طبقے میں شمار فرمایا، باوجود اس جلالت منزلت اور رفعت درجت کے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ یعنی آپ نے جب ظالم کا ذکر کیا تو کہا ہم تم جیسے لوگ ہیں، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انکساری ہے، ورنہ آپ کا تو مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اور بھی اس کی تفسیر میں بہت اقوال ہیں جو تفاسیر میں مفصلاً موجود ہیں۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے وہ، ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ یعنی تینوں گروہ جس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے، ان کا لباس ریشمی ہے۔
جب ہم بار بار یہ سنتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا، تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ سے اس بات کا سب سے بڑا خوف ہے کہ بسا اوقات گناہ کرنے سے ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ اس غم سے مراد یا جہنم کا غم ہے، یا موت کا غم ہے، یا گناہوں کا غم ہے، یا نیکیوں کے غیر مقبول ہونے کا غم ہے، یا احوال قیامت کا غم ہے۔ دیکھیں، ایک تو جہنم کا انسان کو خوف ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ایک موت کا غم ہے، ایک گناہوں کا غم ہے، ایک اس بات کی فکر ہے کہ میں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ کہیں غیر مقبول نہ ہو جائیں۔ اسی طرح قیامت کی ہولناکیوں کا غم، غرض انہیں کوئی غم نہ ہوگا اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے کہ گناہوں کو بخشتا ہے اور نیکیاں قبول فرماتا ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے۔ جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنے فضل سے اتنی پیاری ہمیں جنت آرام کی جگہ عطا فرمائی۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نصب مانے تکلیف، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکن لاحق ہو، یعنی جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ تھکن محسوس ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کی قضا آئے کہ مر جائیں اور مر کر عذاب سے چھوٹ سکیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے، یعنی جہنم کا عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ایسی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے، یعنی جہنم میں چیختے اور فریاد کرتے ہوں گے۔ ربنا، کہ اے ہمارے رب، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہمیں نکال کے ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے۔ جہنمی چلائیں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں جہنم سے نکال اور دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے، جو پہلے ہم برے کام کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے، ہم بجائے کفر کے ایمان لائیں گے، بجائے گناہ اور نافرمانی کے تیری اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ اس پر انہیں جواب دیا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھنا ہوتا۔ وجاءکم النذیر، اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا، یعنی رسول اکرم سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے، تم نے اس رسول محترم کی دعوت قبول نہ کی اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری بجا نہ لائے۔ تمہیں اتنی عمر دی گئی تھی کہ اگر تمہیں سمجھنا ہوتا تو سمجھ جاتے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی
میدان محشر کی رسوائی سے بچائے، ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتر کا چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ